کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، ہاں جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی۔ اب ان کے بعد تقریری پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث مدرسہ خالص مہاپور، آپ کے سامنے ہم سامعین کو اپنی تقریر سے محظوظ فرمائیں گے۔ حضرت تشریف لائیں اور مواد خزانہ سے مختلف فرمائے۔ بھائی پہلے جگہ پر کر لیا گا جو جگہ خالی ہے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وإمامنا وشفيعنا ومشفعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. علماء سے محبت ہے، ان کے سینے کے اندر علماء کی محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا صحیح پیغام سننے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم سب کو پیدا کیا اور اللہ نے ہمارے تمام جسم کے اعضاء بنائے، ایمان عطا کیا. اب ہم ایمان کے مطابق کیسے زندگی گزاریں، اس کا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول
آقائے نامدار تاج تار بطحا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، توجہ کے ساتھ سنو، فرمایا کہ وہ دل ہے۔ انسان کے جسم کے اندر دل ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب۔ دل کے اندر اللہ نے جو احساس فرمایا وہ کسی اور دوسرے اعضاء کے اندر نہیں۔ مرکزی عنوان، مرکزی حیثیت کی حامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ اگر انسان کے دل کی نیت صحیح ہے تو سارے کام صحیح ہوں گے، اور اگر نیت کے اندر فساد آ جائے، نیت ہی خراب ہو جائے تو پھر تمام کام ہی برے ہو جائیں گے، ان کے اندر خرابی آ جائے گی، فساد آ جائے گا۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ بلا شبہ تمام اعمال، تمام کام، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہے تو سارے کام صحیح ہو جائیں گے، اور اگر نیت ہی فاسد ہو جائے تو سارے کام بگڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، کم من عمل یتصور بصورت اعمال الدنیا ولكن بحسن النیة تكون من اعمال الآخرہ، وكم من عمل يتصور بصورت اعمال الآخرہ ولكن بسوء النیة تكون من اعمال الدنیا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کتنے کام ہیں کہ جو دیکھنے کے اندر دکھائی دیتے ہیں، متصور ہوتے ہیں، ان کا تصور ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے کام ہیں، لیکن جب انسان کی اچھی نیت ہوتی ہے تو اللہ اسے دین کا کام بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، کوئی کھیتی پر جاتا ہے، کوئی کام پر جاتا ہے، کوئی دکان پر جاتا ہے، کوئی کاروبار کی نیت سے نکلتا ہے، کوئی رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اس کے دل کی نیت کے اندر فساد نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے حلال روزی کمانی ہے، مجھے حلال کمانا ہے، اور اپنے بچوں کے دلوں کے اندر، اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حلال روزی داخل کرنی ہے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنے کے اندر یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ کھیتی کرنا، یہ دکان پر جانا، یہ روزی کمانا دنیا کا کام نظر آتا ہے، لیکن اگر انسان کی نیت اچھی مضمر ہو اور اچھی نیت کے ساتھ یہ کام کرے تو اللہ اس کام کو دنیا کا کام نہیں آخرت کا کام بنا دیں گے، اور اللہ اس پر اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان دین کا کام کرتا ہے اور اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس لیے تاکہ اسے لوگ نمازی کہیں، روزہ رکھ رہا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے،
بلکہ اس لیے روزہ رکھتا ہے تاکہ لوگ اسے روزے دار سمجھیں. زکوٰۃ دے رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو رسوا اور ذلیل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں فرمائیں گے. حج کو جا رہا ہے لیکن اس کی نیت کے اندر یہ فساد ہے. اس کی دل کی نیت یہ کہتی ہے کہ میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی اور نمازی کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام سارے کے سارے دین کے ہیں. انسان کی بری نیت جب بیچ میں آ گئی اور دل کے اندر خرابی اور فساد آ گیا، ہمارے آقا، ہمارے سرکار تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنْ بِسُوءِ النِّيَّةِ تَكُونُ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا. یہ آخرت کے کام بھی اس کی بری نیت کی وجہ سے دنیا کے کام بن جائیں گے اور اللہ اس پر کوئی اجر و ثواب نصیب نہیں فرمائے گا. صحابہ جن کے دل پاکیزہ، جن کے دلوں کے اندر طہارت، جن کے دلوں کے اندر تقوی، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ ان کے دل کے اندر فساد آنا ممکن نہیں تھا. انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتنا صاف کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی ایمان کے مطابق، قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، صحابہ کی زندگی صداقت، عدالت، انصاف، امانت، وعدہ کی پاسداری کے ساتھ اس طرح گزرتی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر صفائی اور ستھرائی ہوتی تھی اور ایمان کا کوئی شعبہ، کوئی تقاضا ایسا نہیں رہا کہ جس پر حضرات صحابہ کرام نے عمل نہ کیا ہو. حضرت اسود، سعد بن اسود، کالے کلوٹے غلام حضور کے پاس آئے. فرمایا حضور مجھ سے کوئی رشتہ نہیں کرتا، آپ اجازت دے دیں، کہیں میری شادی کرا دیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عمرو بن وہب کے پاس جاؤ اور جا کر میرا نام لے کر کہنا کہ تمہاری بیٹی سے اللہ کے پیغمبر نے رشتہ بھیجا ہے. یہ کالے کلوٹے غلام سعد اسود حضور کے قاصد بن کر عمرو بن وہب صحابی کے پاس آئے اور ان کی حسین خوبصورت بیٹی کے بارے میں پیغام دیا. انہوں نے صورت دیکھی اور دیکھ کر فوراً فرمایا کہ تم کالے ہو، میری بیٹی تو بہت گوری اور حسین ہے، تم کیسے اس کا پیغام لینے کے لیے آ گئے؟ بیٹی یہ بات دیوار کے پیچھے سے سن رہی تھی. فرمایا ابا جان نہ، ابا جان نہ، ایسا نہ کرو، یہ مت دیکھو کون آیا ہے، آپ یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے. فرمایا حضور نے بھیجا ہے، ہم حضور کے لیے جیتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے راستے پر چلتے ہیں. اگر آقا اس میں خیر سمجھتے ہیں اور بھیجتے ہیں تو میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. پیغام لے کر حضور کے پاس آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جاؤ سعد، جب راضی ہے بیٹی جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ اور بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کرو. راجنے والوں ایک مرتبہ رک کر ایک بات سمجھو، اللہ کے پیغمبر نے حضرت سعد کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کا انتظام کریں، بیٹی والے کو حکم نہیں دیا کہ وہ انتظام کریں. آج ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کے تعلق سے خاص طور پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں رسم شادی بیاہ پر اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ اسے فضول خرچی کا عنوان دیا جائے گا، اور کتنے تو ہمارے بچے اور بچیاں صرف اسی بنیاد پر کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ بچیاں گھروں کے اندر ان کی عمر ہو جاتی ہے اور بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. مسلمانوں
مسلمانوں، اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمیں حضور کا راستہ اپنانا ہوگا. اپنی شادیاں اپنے بیاہ کو آسان کرنا ہوگا. دین کے اندر شادی کرنا بہت آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو بلا شبہ سب سے زیادہ برکت والا، خیر والا، اچھائی والا وہ نکاح ہوتا ہے، وہ شادی ہوتی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے. آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ پر فضول خرچی اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ کھڑے ہو کر کھانا شروع ہو گیا، ہلدی کے پروگرام ہو گئے، ناچ گانے ہونے لگے، ڈی جے بجنے لگے، شراب پی جانے لگی، عجیب عجیب رسمیں ہمارے ہاں آ گئی. اور بچی کے تعلق سے تو اتنا ظالموں نے ظلم کیا کہ اگر کسی کے ہاں تھوڑی سی کمی بچی کی رہ جائے تو پھر براتیں واپس لوٹ جاتی ہیں اور انہیں مالوں کی تمنا ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے. میرے بھائیوں، حضرت سعد کو حکم دیا حضور پاک نے جاؤ جنگل جاؤ. وہ گئے، کمایا اور بیوی کا جوڑا، بیوی کے لیے سامان نہ خرید کر جنگ کے ہتھیار خریدے، جنگ کا ساز و سامان خریدا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر غزوے میں جاتے ہیں. غزوے میں شہید ہو گئے. کسی نے دیکھا، اے اللہ کے پیغمبر، صحابہ نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ایک کالا کلوٹا غلام جنگ کے اندر پڑا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو فرمایا یہ سعد اسود ہیں، یہی ہے کہ جنہوں نے کل ہی شادی کی تھی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے حوریں ان کی بیویاں بن کر اتر رہی ہے. جاؤ جا کر کہہ دو عمرو بن وہب سے کہ اللہ نے تیری بیٹی کے مقابلے میں جنت کی حوروں سے سعد اسود کی شادی کرا دی. میرے بھائیوں، صحابہ وہ تھے جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مال کا نذرانہ پیش کیا، اور اتنی محبت حضور سے ادا کرنے والی کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی. ایک صحابیہ راستے میں جنگ کے موقع پر چل رہی ہے. کسی نے خبر دی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. فرمایا مجھے بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے. کسی نے کہا بھائی شہید ہو گیا. کہا مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. کسی نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا. فرمایا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. ایک شخص آئے اور کہا کہ حضور وہاں موجود ہے. ہاں، یہ جملہ سنا، حضور کی زیارت کی اور فرمایا کل مصیبت بعدک یا محمد جلل. اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، آپ کے بعد ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے. اگر آپ زندہ ہیں، آپ کا دین زندہ ہے تو میرے لیے ہر مصیبت آسان ہو جائے گی. یہ صحابہ، یہ صحابیات حضور سے کس درجہ محبت فرمایا کرتی تھی. آج ہم مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. معاف کیجئے گا، شکایتوں پر شکایتیں آ رہی ہیں. آج کے نوجوان موبائلوں پر جوا، سٹا بہت تیزی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ابھی میچ شروع ہو جائیں گے، ہر بال پر ایک بچے نے مجھ سے کہا ابھی چند دن پہلے کہ مفتی صاحب آپ بتائیں کہ جب یہ میچ چلتے ہیں تو موبائلوں پر سٹا لگتا ہے، جوا کھیلا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا نہیں ہے. اے مسلمانوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہم سے کہتا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے، کوئی جانے نہ جانے
اللہ سب جانتا ہے. ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں. ہم اللہ سے ڈر کر اگر جئیں گے تو کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، راستے میں چل رہے ہیں. ان کا زاد راہ، ان کا توشہ، ان کا سفر کا کھانا ختم ہو جاتا ہے. ایک چرواہے پر بکری چرانے والے پر نظر پڑی، وہ بکریاں چرا رہا ہے. اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے بکری چرانے والے چرواہے، مجھے ایک بکری دے دے. وہ کہتا ہے یہ بکری میری نہیں ہے، میں تو غلام ہوں، میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا. فرمایا اچھا یہ بات ہے. تو ان کا امتحان اور ان کی آزمائش لینے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہاں ہو، اور اسے قریب بلا کر نوٹوں کی تھیلی، ایک سکہ نکالا سونے کے سکے اور اسے دینے لگے اور فرمایا کہ تم یہ لے لو اور اس کے بدلے ایک بکری مجھے دے دو. تمہارا آقا، تمہارا مالک اگر پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی تو صرف زبان سے ایک جھوٹ بول دینا اور کہہ دینا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا تھا اور بکری لے کر چلا گیا. تمہارا بھی کام چل جائے گا، تمہیں پیسے مل جائیں گے، اور ہمارا بھی کام چل جائے گا کہ ہم بکری کو ذبح کر کے اس کو بھون کر گوشت کھائیں گے اور ہمارا پیٹ بھر جائے گا. رادھنا والوں، مسلمانوں، وہ چرواہا، وہ بکری چرانے والا جو جواب دیتا ہے ہر اہل ایمان کو سننا چاہیے. اس چرواہے نے عبداللہ ابن عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ابن عمر فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اے ابن عمر کیا ہوا؟ اگر یہاں میرا آقا موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آقاؤں کا آقا اللہ تو یہاں موجود ہے. اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ مالکوں کا مالک اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں ایسے چرواہے ہوتے تھے. آج نوجوان موبائلوں پر کیا کیا نہیں دیکھتے. آج جوا سٹا بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. موبائلوں پر فحش اور گندی تصویروں تک دیکھی جاتی ہے. یہودیوں کی سازش چل رہی ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے، ان کی نظریں محفوظ نہ ہو، ان کا دماغ محفوظ نہ ہو، ان کا جسم محفوظ نہ ہو، ان کی جوانی محفوظ نہ ہو، ان کی عزت محفوظ نہ ہو، ان کی آبرو محفوظ نہ ہو، ان کی لطافت محفوظ نہ ہو. ہاں آج ہم یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے اور ہم نے حضور کے راستے کو پیچھے ڈال دیا، پسے پش ڈال دیا. صحابہ حضور سے کس درجہ محبت کرتے ہیں. حضرت بلال حضور کے مؤذن ہیں. حضور کے انتقال کے بعد بوریا بستر باندھ کر جانے لگے. ابو بکر نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا حضور کے بعد مدینے میں کیا کروں گا؟ کہا میں تو موجود ہوں. رک گئے. پھر جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا پھر کہنے لگے. حضرت عمر کا دور آیا، جاتا ہوں. فرمایا نہیں، جب تم حضور اور ابو بکر کے خاطر رک سکتے ہو تو عمر کے خاطر رک جاؤ. رک گئے. حضرت عثمان کا، حضرت عمر کا وصال ہوا، انتقال ہوا. بوریا بسترا اٹھایا اور چلے گئے. جب حضرت حسین کا دور آیا انہوں نے حضرت بلال کو پیغام بھیجا کہ مدینہ آ جاؤ چچا جان. کہنے لگے میں ہر کسی کی بات ٹال سکتا ہوں لیکن حضور کے نواسوں کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں. آئے مدینہ آئے، سب نے کہا اذان دو. کہا نہیں، حضور ہوتے تو اذان دیتا، حضور کی غیر موجودگی میں کیسے اذان دوں گا. حضرت حسین کہتے ہیں چچا جان آپ اذان دے دو. حضرت بلال نے اذان دی. مدینہ گواہ ہے، مدینہ کے کوچہ گواہ ہے، مدینہ کی گلیاں گواہ ہے، مدینہ کے آبشار گواہ ہے، مدینہ کی ریت گواہ ہے، مدینہ کا آسمان گواہ ہے، مدینہ کے پیڑ گواہ ہے، مدینہ کے شجرات حیوانات گواہ ہے. ہاں جس وقت حضرت بلال نے اذان دی سارا مدینہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور سب کہہ رہے تھے کہ آج حضور کی یاد آ گئی. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ اس دن سے زیادہ کبھی نہیں رویا. کتنی محبت
हुजूर से फरमाते होंगे, आज तो हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हमारी नमाजें छूट जाती हैं, हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हम रोजा नहीं रखते, हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हम ईमान से खाली होकर झूठ बोल देते हैं, माल मारते हैं, अमानत में खयानत हम करते हैं, हराम हम खाते हैं, वादा खिलाफी हम करते हैं, पड़ोसियों को हम सताते हैं, बहनों को हम सताते हैं, भाई भाई से बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज आपस में इख्तिलाफ और इंतिशार का हम शिकार हैं। दीन का जनाजा हमने निकाल रखा है। मुसलमानों, ये दीन नहीं हो सकता। दीन तो ईमान तो हुजूर के रास्ते पर चलने का नाम होता है। हजरत सहाबा हुजूर से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह के नबी के साथ हजरत इब्ने उमर घोड़े पर सवार एक जगह अपना घोड़ा रोका और उतरे और कज़ाए हाजत के लिए जैसे बैठते ऐसे ही बैठ गए। दूसरे साहबी कहने लगे कि क्या करते हो? कहा कि मुझे बशरी तकाजा तो नहीं है, लेकिन एक मर्तबा मैं हुजूर के साथ था और हुजूर ने यहां बैठकर बशरी तकाजा पूरा किया था, यानी इस्तिंजा किया था। मैं कम से कम हुजूर के रास्ते पर चलकर हुजूर जैसा तो बन जाऊं। कितनी मोहब्बत करते होंगे। एक मर्तबा हजरत उमर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी से सवाल मत किया करो। हजरत उमर पूरी जिंदगी किसी से सवाल नहीं करते। कोड़ा गिर गया, खुद सवारी से उतरे, अमीरुल मोमिनीन है, कोड़ा उठाया और सवारी पर बैठ गए। किसी ने कहा तो आप हमें भी कह देते कोड़ा उठा, तो कहा नहीं, मेरे आका ने मना किया है कि किसी से सवाल मत करो, किसी से कुछ बात न कहो। मैं कैसे कह सकता हूं? आज हम हुजूर की बातें सुनते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर कितना अमल है? हम गौर करें, अपने दिल के दरीचों को झांकें, अपनी दिल की जिंदगी को देखें, अपने जज्बात और एहसासात को देखें कि वो हमारे जज्बात और एहसासात हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक है या हम हुजूर के रास्ते से हट गए हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा हमें वो पैगाम देकर गए हैं कि जिससे एक इंच भी अगर हम हटेंगे तो सिवाय रुसवाई के और कोई हमारे पास चारा ना होगा। आज तो हम हराम में लग गए। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा, हजरत साद ने पूछा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं मुस्तजाबुद दावत कैसे बनूंगा? आप भी सुनो राधना वालों। कोई पूछे, मुस्तजाबुद दावत कहते हैं जिसकी हर दुआ कबूल हो। आज मुसलमानों पर जुल्म है। क्यों आज हमारे ईमान इतने मजबूत नहीं है? हम में आदमी ऐसा क्यों नहीं पाया जाता जिसकी हर दुआ कबूल हो? अल्लाह के नबी ने हजरत साद अल्लाह के नबी से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मुझे कोई नुस्खा बताओ, मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिससे मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। मुसलमानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकिल महारिम या साद, ऐ साद, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर दुआ कबूल हो तो तुम हराम कमाई को छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, बुराइयों से महारिम से बचो। आज हम में कितने मुसलमान हैं कि जो हलाल की तलकीन करते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा हराम का एक लुक्मा खाता है, अल्लाह उसकी 40 दिन की ना नमाज कबूल करता है और ना कोई नेकी कबूल करता है। आज तो हमारे मुसलमान माल के पीछे पड़ गए। माल आ जाए, हलाल का हो या हराम का, कोई परवाह नहीं है। माल आ जाए, शादियां कर दें अच्छे से दिखावे के वास्ते, मकान बना दें दिखावे के वास्ते। अल्लाह के बंदो, सोचो तो सही कि इस दुनिया को छोड़कर भी हमें जाना है। बड़े बड़े आए और चले गए, बड़े बड़े जवान आए, आज उनकी जवानी का कोई नाम लेने वाला नहीं। बड़े बड़े पहलवान आए, आज उनकी कोई पहलवानी का नामो निशान बाकी न रहा।
بڑے بڑے بادشاہ آئے, تاج محل, لال قلعہ عمارتیں چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے جسموں کو زمین کے کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا, کوئی باقی نہ رہا, سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ گیا. ایک وقت آئے گا آپ کی اور ہماری بھی بہانے سے, بہانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں بیماری ہو گئی, فلاں ہو گیا, جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو بہانے نہیں چلا کرتے. 4 آدمی آئیں گے, موت کا فرشتہ آئے گا, آپ کی آنکھ, آپ کی ناک, آپ کا ہاتھ, آپ کا پیر, آپ کے اعضائے رئیسہ سب کام کرنا بند کر دیں گے, اور معاف کرنا آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی. جب موت آئے گی آنکھ بھی کوئی دوسرا شخص بند کرے گا. 4 آدمی اٹھائیں گے اور قبر میں جا کر دفن کر کے آئیں گے. اس وقت اگر سوالوں کا جواب اگر دینا آسان ہوگا تو ایمان کی بدولت ہوگا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 سوال ہوں گے بہت آسان ہے. تمہارا رب کون ہے؟ بتا دیں گے اللہ. تمہارے نبی کون ہے؟ بتا دیں گے محمد. تمہارا دین کیا ہے؟ بتا دیں گے اسلام. یاد رکھنا بولتی بند ہو جائے گی اگر غلط اعمال ہوئے, زبان لڑکھڑا جائے گی, زبان بند ہو جائے گی, انسان عاجز اور بے بس ہو جائے گا. سوالوں کے جواب وہی دے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا, جس نے اللہ کو راضی کیا, جس نے اللہ کے پیغمبر کو راضی کیا, جس نے حضور کا راستہ اپنایا, جس نے شریعت کو سینے سے لگایا ہوگا, وہی شخص ہوگا جو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دیتا ہوا چلا جائے گا. اللہ پوچھے گا جوانی دی تھی بتاؤ کہاں گزار کر آئے. اللہ پوچھے گا مال دیا تھا کہاں سے کمایا تھا بتا. اللہ پوچھے گا کہاں سے کہاں مال خرچ کیا بتا, کہاں عمر کو گزار کر آئے ہو بتاؤ. ایک قدم بھی انسان اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ سوالوں کے جواب نہ دے دے. موت کے بعد آخرت کی زندگی اصل ہے. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو یاد رکھنا ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارا یقین ہے کہ کالی رات کے اندر کالا پتھر ہو, کالی ظلمت اور سیاہی ہو, اور اس کالے پتھر پر کالی رات میں کالی گھٹاؤں کے سائے میں کالی چوٹی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو, تو اس رینگ کر چلنے سے جو نشانات پیدا ہوتے ہیں ان نشانوں کو بھی اللہ جانتا ہے, ان نشانوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے. اگر ہم رات میں کوئی گناہ کریں, آج نوجوان خاص طور پر بچے ہو یا بچیاں, بیٹے ہو یا بیٹیاں, موبائل کی لعنت کا بہت زیادہ شکار ہو رہی ہے, اور اس موبائل کا ایسا نشہ ہے کہ دن رات موبائل کی باتیں ہمارے ذہنوں پر گھسی ہوئی ہیں. بچے بگڑ گئے, بچیاں بگڑ گئیں, ناجائز تعلقات قائم ہو گئے, ہماری عزتیں لٹ گئی, ہمارے بچے بگڑ گئے, نشے کے عادی ہو گئے, بچوں کو کوئی سنبھالنے والا باقی نہ رہا. صبح سے شام تک بچے نہ اسکول جاتے ہیں, نہ مدرسے جاتے ہیں, نہ دین کا کوئی سبق سیکھتے ہیں. بے حیائی عام ہو گئی, فحاشیت عام ہو گئی, عریانیت عام ہو گئی, بے ادبی عام ہو گئی, بد احترامی عام ہو گئی, بڑوں کا احترام نوجوان بھول گئے. آج تو معاف کرنا, پہلے اگر کوئی محلے کا بزرگ گزر جاتا تھا تو انسان سلام کرتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا, ابا السلام علیکم, اور آج گھر کا بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا. ہم نے کیا سبق سکھایا؟ ہم بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم بچوں کو کس ڈگر پر لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے کل قیامت میں اللہ پوچھے گا ہم نے اولاد عطا کی، ہم نے بیٹے عطا کیے، ہم نے بیٹیاں عطا کی، ہم نے اولادیں تمہیں عطا کی، بتاؤ تم ان کی کتنی دیکھ بھال کر کے آئے ہو؟ اور ہم تو آپ سے کہیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے، یہاں بعض سلیقہ تہذیب دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ معاشرے کو اصلاح کی ڈگر پر لینا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرو۔ تعلیم ہماری بنیاد، تعلیم ہمارا منشور، تعلیم ہمارا مقصود، تعلیم ہمارا ہدف ہے۔ اگر تعلیم ہمارے گھروں سے نکل گئی تو یاد رکھنا کہ ہمارے بچے نام کے مسلمان ہوں گے اور ان کے سینوں کے اندر غیروں کی باتیں بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کریں، مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم پر خاص دھیان دیں، مسلمان اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر کریں اور وہ سوچے کہ ہمارا ایمان ہمارے بچے کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ اب آپ سے کہیں گے بہت تیزی کے ساتھ بگاڑ ہو رہا ہے، آپ کہیں گے مفتی صاحب صحیح بات کہہ رہے ہیں، ہماری لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے بچی گھر میں رہتی ہے، ماں کے ساتھ ہے، دادی کے ساتھ ہے، تائی اماں کے ساتھ ہے، اور بچی کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے، بچی گھر سے کہہ کر نکلتی ہے کہ مجھے فلاں کے گھر جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، اور کسی غیر کے ساتھ موٹر سائیکل اور اسکوٹی پہ بیٹھ کر ہوٹلوں میں ہماری بچیاں، ہماری اولادیں پکڑی جا رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ تنظیمیں آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیار اور محبت کا جھانسا دے کر مسلمانوں کو اپنے جھانسے میں لے لو، پیار اور محبت کا سبق دو۔ وہ پیسہ دیتے ہیں، ہماری بچیوں کو سال 2 سال استعمال کیا پھر وہ پھینک دیتے ہیں۔ کون سمجھے گا؟ ہماری آنکھیں تب کھلیں گی جب ہماری عزت لٹ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہم سب کو یہ سبق دے کر گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار سے کل قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں بیٹیاں دی تھیں، ہم نے تمہیں اولادیں عطا کی تھیں۔ بیٹیوں کو آج ہم نے بیٹیاں سمجھ کر یہ تو پرایا رہنے چلی جائے گی، ان کی تربیت کرنا چھوڑ دیا۔ مائیں موبائل میں لگ گئیں، مائیں سیریل میں لگ گئیں، مائیں ناٹکوں میں لگ گئیں، اور ایک تباہی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ بچی کو نہ کھانا سکھایا، نہ پہننا سکھایا، نہ گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ بچی اپنے مزاج کے حساب سے موبائل پر دیکھ کر جیسے موبائل پر ہو رہا ہے اپنے آپ کو ایسا بنا رہی ہے۔ نہیں، ہماری بچی کے لیے موبائل آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ آئیڈیل اگر کوئی چیز ہے تو وہ حضرت فاطمہ کا کردار ہے۔ آئیڈیل اگر کوئی چیز ہے تو اماں عائشہ کی خوشبو ہے۔ اماں عائشہ نے اپنی زندگی جی کر ہماری بچیوں کو سبق سکھایا۔ ہم آپ سے کہیں گے اپنی بچیوں کو محبت کا پیغام دو، اپنی بچیوں کو وہ عزت کا پیغام دو کہ ساری دنیا ہماری بچی کے اخلاق دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ ایک شخص بزرگ اپنا واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ میں لندن کے اندر ایک ہوٹل میں گیا، جو ریسیپشن ہوتا ہے اس پر کھڑے ہو کر ایک خاتون بچی تھی، ایک بچی تھی، بیٹی تھی، اس کے کپڑے پورے نہیں تھے۔ مغربی تہذیب کا یہ کلچر ہے، انہیں مبارک، انہیں بے حیائی مبارک۔ حضرت نے جا کر پوچھا، بیٹا، نظریں نہیں اٹھائیں، بیٹا میرا روم کون سا ہے؟ اس نے فرمایا فلاں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور وہ بیٹی اجازت طلب کرتی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا آ جاؤ۔ وہ اندر گئی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ یہاں اس ہوٹل میں جو کوئی بھی میرے پاس آتا ہے اس کی نظریں محفوظ نہیں ہوتی، وہ سب سے پہلے میرے جسم کو دیکھتا ہے،
میری باڈی پہ نظر ڈالتا ہے کہ آخر کیسی ہوں. آپ نے ایک نظر میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. اور دوسری بات اس نے کہی کہ آپ نے مجھے بیٹا کہہ کر پکارا، آج تک میرے ماں باپ نے بھی مجھے بیٹا نہیں بولا. آپ کو یہ باتیں کون سکھاتا ہے اور کہاں سے آپ یہ بات کہتے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو یا غیر کی ہو، ہمیشہ عزت دو اور نظروں کی حفاظت کرو. کہا اچھا، آپ کا مذہب محمد الرسول اللہ کا مذہب اتنا حسین ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں، مطالعہ کرنا چاہتی ہوں کہ آخر اس میں ہے کیا. اور کہا مجھے اپنا آپ موبائل نمبر دو. حضرت فرماتے ہیں کہ 6 سال کے بعد میں مکہ مکرمہ حج کے لیے گیا. بچی کا فون آیا، کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ کہا کہ مکے میں. کہا میں بھی مکے میں ہوں. کہا کیا بات؟ کہا کہ ایسے ایسے آپ سے میں ریسیپشن پر ملی تھی اور میں نے آپ سے 2 باتیں پوچھی تھی. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے. میں نے اسلام کو پڑھا، اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، فالو کیا اور میں مسلمان ہو گئی. اور آج میں حج کے لیے آئی ہوں. آپ کی برکت سے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتی ہوں اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. یہ اسلام کا سبق تھا، یہ اسلام کا نظام تھا، یہ اسلام کا درس تھا جسے آج مسلمان فراموش کرے ہوئے بیٹھے ہیں. آج کے مسلمانوں نے اسے بھلا دیا ہے. آج ہماری نظریں محفوظ نہیں. آج ہمارے دماغوں کے اندر یہودیوں نے ننگی تصویروں کو فٹ کر دیا ہے. اللہ اللہ معاف فرمائے. آج ہماری پاکیزگی اور طہارت دور و دور ہمارے نوجوانوں میں نظر نہیں آتی. جبکہ اللہ کے نبی تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. فرمایا زبان، اس زبان کی ضمانت. زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، زبان سے جھوٹ نہ بولو، زبان سے وعدہ خلافی نہ کرو، زبان سے کسی کی عزت تعطار نہ کرو، زبان سے کسی کی رسوائی نہ کرو، زبان سے کسی کو ذلیل نہ کرو. میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور پھر فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دو. حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں. میرے بھائیوں، اصل نجات، اصل فلاح، اصل بہبودی، اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے. جو اللہ کا ہو گیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے حضور کو راضی کر لیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور جس نے حضور کو ناراض کیا، آج جس حالات کے ساتھ ہمارے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، مجھے کہنے دو یہ بات کہ ہمارے آج کے مسلمان زنا، شراب، حرام، سود، بیاج، سارے بڑے چھوٹے گناہ آج کے ہمارے نوجوان مسلمان انجام دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. نمازوں کے ہم پابند نہیں. رمضان آئے گا، ہمارے محلوں کے اندر ہوٹل کھلے رہیں گے اور کتنے لوگ ہیں کہ جو روزے کی پاسداری اور پابندی کرتے ہیں. اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرو، اللہ کے پیغمبر کو راضی کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول راضی تو ساری کائنات راضی. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ایمان کا اولی حصہ ہے. جسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نصیب ہو، اللہ کے نبی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وہ 3 باتیں کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کا حق ادا کرتا ہے. کسی سے محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے تو اللہ کے واسطے کسی لوبھ یا لالچ یا غرض کی بنیاد پر نہیں کرتا. اور فرمایا ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے کہ جو آگ میں جلائے جانے کو جیسے ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی ایمان چھوڑ کر کفر میں جانے کو جب تک ناپسند نہ کرے تب تک
تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اسے ایمان کی حلاوت، شیرینی، ذائقہ اور مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کریں، ہم اللہ کو راضی کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اب رمضان کا بابرکت مہینہ آیا چاہتا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کا حکم ہے روزہ، ہر ایمان والا روزہ رکھے، ہر ایمان والا روزوں کی پابندی کرے، راتوں کو غنیمت سمجھے، تہجد کی نماز کی پابندی کرے۔ اور مسلمانوں میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو فراموش مت کرنا۔ 2.5 سال جو جنگ ہوئی، آپ نہیں جانتے ظلم کا وہ دور، ظلم کی وہ داستاں، تاریخ کا ہر باب اسے رقم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہماری مائیں بے اولاد ہو گئی، کوئی پرسان حال باقی نہ رہا، نہ چھت کا سایہ موجود ہے، نہ کھانے کو کچھ موجود رہا، ہسپتال تباہ ہو گئے۔ ایسے حالات کے اندر خیموں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے دل کے اندر ایمان کا احساس طلب باقی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو زندہ رکھیں اور اپنے ایمان کو، اپنے اولادوں کے ایمان کو مضبوط رکھیں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماسٹر لطافت صاحب کو کہ انہوں نے دین کی نسبت پر یہ جلسہ منعقد کیا اور بتایا کہ یہاں ماشاءاللہ ایک کم و بیش 50 بچے مستقل یہاں اس مدرسے میں رہتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً مدرسوں کو زندہ رکھنا، مدرسوں کے اندر پڑھائی کو زندہ رکھنا، قرآن اور حدیث کا احیاء ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے مدرسوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ماسٹر لطافت صاحب کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک ایمان کے تقاضات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔